بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان کے بعد فیض حمید صاحب کے لیے بھی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو سفارتی غارتگار ہے وہ بہت سرگرم ہے 2-3 دن سے، اور ہماری مقتدرہ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے انہیں کیا پیغام بھجوایا گیا ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ یہ ڈپلومیٹک ہٹ مین یا سفارتی غارتگار ہے کون؟ اور دوسرا یہ کہ فیض حمید صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ فوج کی کسٹڈی میں ہیں اور کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمران خان جب جلسہ جو ہے وہ ملتوی کرنے کا اعلان کرنے کے بعد پرپرزے نکالنا شروع کر دی انہوں نے جیل سے ایک پیغام دیا ہے، لیکن میری اطلاع جو ہے وہ جو پرپرزے نکال رہے ہیں نا، یہ وقتی ہیں، اڑ نہیں سکیں گے۔ یہ پر جو ہے کاٹنے کا مکمل بندوبست جو ہے یہ ہو چکا ہوگا ہے۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ فیض حمید صاحب والی جو میں بات کر رہا ہوں کہ سابق DGI اور جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ٹاپ سٹی والا ایک کیس ہے، ایک 9 مئی والا معاملہ ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، استغاثہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں معاملہ، یعنی کہ کورٹ مارشل ہوگا اس معاملے میں بھی، ابھی ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے۔ تو ان کے لیے جو ایک تو یہ وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں جو جن ملزموں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو ایک ڈیفینس آفیسر جو ہے یہ مہیا کیا جاتا ہے، یعنی ایک فوجی افسر ہوتا ہے جو ان کی معاونت کرتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہے جناب کہ فیض حمید کی معاونت کے لیے جو ڈیفینس آفیسر مقرر کیا گیا تھا، ان کی 2-3 ملاقاتیں بھی فیض حمید صاحب کے ساتھ ہوئیں، اور وہ ہیں بریگیڈیئر ثاقب صاحب۔ اور بریگیڈیئر ثاقب، ویسے کچھ لوگ واصف ان کا نام لے رہے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ بریگیڈیئر ثاقب ان کا نام ہے۔ تو وہ 2-3 ملاقاتوں کے بعد جب انہوں نے ریکارڈ دیکھا تو ان کے خلاف شواہد اتنے پکے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ان کی معاونت سے بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں سوری، آپ کا بچنا جو ہے یہ محال ہے، گواہیاں بڑی مضبوط ہیں، استغاثہ بڑا ٹھوس ہے، بڑا مضبوط ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں انہوں نے کر دیا انکار کہ جناب فیض حمید صاحب سوری، میں تھوڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور فیض حمید صاحب پریشان ہیں 9 مئی والے کے جو واقعہ ہے اس حوالے سے، اور پھر بشریٰ بیگم کے ساتھ ان کے جو رابطے تھے، اور پھر رحمت اللہ جو مرشد بنا ہوا تھا بشریٰ بیگم کا اور انفارمیشن دیا کرتا تھا اور اس کی بنیاد پہ روحانی کھیل کھیلا کرتی تھی وہ عمران خان کے ساتھ، ان کے سامنے آ جانے سے فیض حمید صاحب جو ہیں اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور پھر جو رؤف حسن صاحب ہے نا، ان کا جو موبائل ہے جو قبضے میں لیا گیا ہے گرفتاری کے بعد، تو وہ تو جناب امرو یار کی زنبیل بنا ہوا ہے، نت نئے انکشافات اس میں ہو رہے ہیں۔ وہ آگے جا کے بات کریں گے جب میں ڈپلومیٹک ہٹ مین کی بات کروں گا، تو اسی میں جو رؤف حسن صاحب والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ 22 اگست کو جو اسلام آباد میں جلسہ تھا، تو وہ عمران خان سے ملاقات کی اعظم سواتی صاحب نے، اور پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ مل کے باہر پریس کانفرنس کی، میڈیا سے بات کی اور کہا جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ منسوخ کر دیا جائے، اور اب 8 سپتمبر کو یہ جلسہ ہوگا بقول ان کے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے جو ان کے کارکن تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جیل سے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ فرما رہے ہیں، اور اس ٹویٹ میں وہ ایک تو یہ کہتے ہیں جناب وہاں وہ مبارک ثانی والا کیس لگا ہوا تھا، تو مذہبی تنظیمیں جو تھیں وہ سڑکوں پہ تھیں، تو خدشہ تھا جھگڑے کا۔ ایک تو یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی مجھ سے رابطوں کی اطلاع ملتی ہے تو جو 9 مئی والا جو معاملہ ہے یہ اٹھا دیتے ہیں۔ اچھا یہ سمجھے نا جو رابطے کیے گئے ہیں نا عمران خان صاحب سے، جو کہ شاید نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اپنے کل کے بھی لاگ میں نے عرض کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب کا بھی اس میں کردار ہے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں فارم 47 والوں سے بات نہیں کرتا، تو محسن نقوی کون ہے؟ وہ فارم 47 والی جو حکومت ہے اسی کے نمائندہ ہے نا۔
ایک بات. اور دوسرا یہ کہا جناب 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا, NOC دیں یا نہ دیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ 8 ستمبر والا NOC جو ہے نا یہ جاری ہو چکا ہوا ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے یہ 40 شرائط پر مشتمل NOC ہے, اور کہا گیا کہ جب جگہ کا تعین جو ہے وہ کر لیا جائے گا اسلام آباد کے ارد گرد جو ہے کسی جگہ بھی یہ اپنا جو جلسہ ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ, اس کی منظوری کے ساتھ, ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جگہ کا تعین کریں گے. اور جو شرائط ہے نا 40 شرائط, ان میں کچھ شرائط ایسی ہے جو یہ پوری نہیں کر سکتے. مثلا ایک شرط اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جلسے کے جو پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کے کو لاکھوں شرکا ہوں گے, ہمارے جلسے میں آئیں گے لاکھوں لوگ, تو وہ کہتے ہیں جناب ان کی لسٹ فراہم کریں گے یہ پیشگی. تو وہ پیشگی لسٹ جو یہ بقول ان کے لاکھوں لوگ آئیں گے تو پیشگی لسٹ کہاں سے دیں گے. اور دوسرا وہ تو روٹین کی بات ہے کہ جناب کو ڈنڈا سوٹا نہیں لے کے آئیں گے, مخالفین کے جھنڈے نہیں جلائیں گے, کسی مذہبی تنظیم کے جھنڈے نہیں جلائیں گے, استحکام پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اور نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی تقریر شکریریں نہیں کریں گے. یہ تو معمول کی چیزیں ہیں. اور کوئی اسلحہ نہیں ہوگا, آتشی اسلحہ جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ اس میں شامل کی ہوئی ہیں NOC میں. لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ان کے لیے. ایک تو وہ لسٹ والی بات کہ پارٹیسپینٹ کی لسٹ دیں, یہ کیسے دیں گے لسٹ. اور پھر دوسرا انہوں نے کہا یہ تو ویسے روٹین کی بات ہے کہ جو سٹیج پہ بیٹھیں گے لوگ ان کی بھی لسٹ فراہم کریں گے. اور جو سیکورٹی ہے جلسے کی وہ ضلعی انتظامیہ اور جو جلسے کی انتظامیہ ہے ان کی مشترکہ ہوگی اور فول پروف سیکورٹی ہوگی. اور دوسری ایک جو بات اس میں کی گئی ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے اگر کوئی معلومات ہوتی ہیں تو وہ شیئر کی جائیں گی. اب اگر اچانک ایسی انفارمیشن آ جائے کہ جناب وہاں سے کوئی بندے چل پڑے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, اور ان کو جو خان صاحب ہیں نا ان کو کہا بھی یہی گیا ہے کہ بھائی صاحب ہماری اطلاع کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ یہ مبارک ثانی والے کیس کے سلسلے میں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, اور دوسرا انہیں یہ کہا گیا تھا جناب ہماری اطلاع کے مطابق آپ جو لوگ ہیں نا, آپ کے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے, وہاں مسلح لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ, اور وہ جو TTP ہے اس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی 8-10 بندے پکڑ لیں گے مسلح لوگ اور ان کا تعلق جو ہے وہ TTP سے نکل آئے تو پھر کون روک سکتا ہے حکومت کو کہ جناب اس پہ پابندی نہ لگا دی جائے PTI پہ. بالکل یہی پیغام دیا گیا خان صاحب کو. لیکن خان صاحب اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ چلو یار کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوا نا. رابطہ یہ بھی میں بتا دوں کہ خان صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا, یہ گنڈا پور کے ذریعے رابطہ ہوا ہے. اب گنڈا پور پہلے ہی گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ پہلے ہی ان کے ساتھ فٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا سیاستداروں کے ساتھ. بہرحال یہ عمران خان کی خوش فہمی ہے. اور جلسے والی جو بات ہے نا اس میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب کوئی فاطر العقل جو ہے نا, یعنی ایسا بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب سیکورٹی کی ذمہ داری دونوں کی ہے, جلسہ انتظامیہ کی بھی اور ضلعی انتظامیہ کی بھی. اب جو فاطر العقل ہیں ان کو دونوں نے مل کے جلسہ گاہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے جو جلسہ گاہ ہے ان کی وہ خالی رہے گی. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر ایک اور چیز جو ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں نا, نابالغ لوگ, وہ جلسہ گاہ میں شریک نہیں ہو سکتے. صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کا سرپرست یعنی والد یا والدین کے ساتھ ہو. اگر آتے ہیں جلسہ گاہ میں ان کے والدین ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ جلسہ گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں. جڑے منڈے منڈے نہیں آ جاندے جن لوڈے لپاڑے کہتے ہیں وہ جلسہ گاہ جو کہتے نہیں آنے جناب. اب ابھی بھی جو میں نے کہا نا کہ ایسی شرائط موجود ہیں, وہ سیکورٹی والا جو معاملہ ہے یہ کسی وقت بھی جو فیصلہ ہے یہ NOC ہے, جیسے 22 اگست والا NOC انہوں نے منسوخ کر دیا تھا, یہ نوٹیفیکیشن بھی منسوخ ہو سکتا ہے. اور اگر جلسہ ہوگا تو یہ جو توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ جناب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا میں بندہ ہوں, تو یہ نہیں ہونے والا. اور ایک بات جو انہوں نے اور کی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پیر 26 اگست کو 5 بجے اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا, وہ میرے خیال اسی سلسلے میں ہے. عمران خان صاحب نے کہا جناب ان کی جو پلاننگ ہے کہ آئین میں ترمیم شرمیم کر دی جائے اور قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کے طور پہ ایکسٹینشن دے دی جائے.
قاضی صاحب کے خلاف بھی انہوں نے کوئی جو لب و لہجہ ہے گستاخانہ ہی ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کا جناب. میں نے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کمیشن بنانے کے لیے دھاندلی والی, تو وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کی بات کریں بھائی, جو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, کمیٹی میں 2 بندے تو آپ کے ہیں, تو آپ ان کو کہیں, ان تک پیغام پہنچائیں کہ جناب ٹھیک ہے جناب, یہ آپ اجلاس بلائیں, اس کا رجسٹرار سے ریکارڈ منگوائیں ہماری درخواست کا. تو اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اگر قاضی کی ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے نام نہیں لکھا انہوں نے, لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ جنہیں سینیارٹی کا اصول ہے نا وہ آگے پیچھے کریں گے. یعنی کہ قاضی صاحب کے بعد جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی باری ہے, اور میں بار بار یہ متعدد مرتبہ زور دے کے یہ بات کر چکا ہوں کہ جناب اگر حالات میں تبدیلی نہ ہوئی تو پھر منصور علی شاہ صاحب جو ہے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب حالات میں تبدیلی کر رہے ہیں, کوئی سینیارٹی لسٹ جو ہے, وہ جو سینیارٹی کا اصول ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں. شاید ایسی کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے آئین میں کہ جو سینئر ترین 3 ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا بطور چیف جسٹس جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تقرر کر سکتی ہے. اب انہوں نے کہا جناب یہ ناقابل قبول ہوگا, احتجاج کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ احتجاج کرنے کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے, یہ کندھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اور پھر جو جیل میں رابطوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جب بھی رابطوں کی اطلاع آتی ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, وہ رابطوں کی جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کرتی ہے. کوئی نرمی نہیں وہاں سے, کوئی لچک نہیں. اور پھر ایک اور بات کی کہ جناب جو نواز شریف ہے وہ تو بیگ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھاگ جانا ہے برطانیہ, یہ فرما رہے ہیں بھائی صاحب. اور فیض حمید صاحب نے اپنی پہ ہوئی ہے, انہوں اپنی پہ ہوئی ہے. اور فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ فیض حمید پہ جو الزام ہے 9 مئی والا وہ مضحکہ خیز ہے, تو ان کا اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اوپن ٹرائل کیا جائے. جب وہ ٹرائل ہونا ہے نا وہ اوپن ہی ہونا ہے. اب بھی جیل میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں نا اوپن کورٹ ہے نا, وہ اس میں صحافی جاتے ہیں نا, آپ کی فیملی کے ممبر جاتے ہیں نا, وہاں جب کورٹ مارشل ہو رہا ہوتا ہے تو عدالت کی اجازت سے آپ کے فیملی ممبرز دوست وہاں جا سکتے ہیں, آپ کا وکیل جا سکتا ہے, اور پھر ڈیفینس آفیسر آپ کا ہوتا ہے. اس میں جو سینئر صحافی ہیں چند ایک 5 7 10 ان کو بھی شامل کر لیں گے جناب, آپ بھی آ جایا کریں, آ کے پروسیڈنگ دیکھا کریں, اور باہر جا کے قوم کو جو ہے وہ ساری حقیقت جو ہے وہ بتا دیا کریں جو بھی شہادتیں ہیں. اس میں بھی انہوں نے پھنسنا ہے, ان کے کرتوت قوم کے سامنے آنے ہیں. اچھا, اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب وہ ڈپلومیٹک ہٹ مین وہ کون ہے؟ یہ جناب ایک ہائی کمشنر ہیں ایک یورپی ملک کی, برطانیہ کی, یار پاکستان میں جین میریٹ. وہ سفارتی حلقوں میں ڈپلومیٹک ہٹ مین یا سفارتی غارتگر کے طور پہ کے نام سے مشہور ہے. یہ نام یا لقب جو ہے انہیں کیوں دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں. دوسرا جو میں نے کہا نا رؤف حسن کا جو موبائل ہے وہ تو امرو یار کی زنبیل ثابت ہوا ہے, بہت چیزیں نکل رہی ہیں. اور اس میں جو یہ خاتون ہے ہائی کمشنر, برطانوی ہائی کمشنر, ان کے ساتھ ان کے کچھ پیغامات ہیں. ایک تو پیغام یہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے کے لیے آپ کو کچھ کہا تھا, یعنی عمران خان کے لیے, تو اس کا کیا بنا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ جناب میں نے جو ہے ہوم کو بتا دیا ہے, ابھی جواب نہیں آیا. یعنی اپنی گورنمنٹ کو میں نے بتا دیا ہے عمران خان کی مدد کے لیے جو بھی کوئی مدد شدت مانگی ہوگی رؤف حسن صاحب نے. ایک تو بات, باقی جو رؤف حسن صاحب کی وہ جو زنبیل ہے اس میں سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب امریکی اور یورپی سفارتکاروں کے ساتھ تعلقات, اور پھر وہ خبر لیک ہوگی. وہ جناب یہ خاتون کے ساتھ ان کا جو پیغام رسانی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے. اس میں یہ پوچھتی ہیں ان سے کہ یہ باہر کیسے آئی خبر, تو یہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہیں. پھر رؤف حسن صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو میرے لیے بھی تشویشناک بات ہے کہ یہ خبر باہر کیسے آ گئی. اور پھر وہ جو خاتون ہے ہائی کمشنر وہ جو کہتے ہیں جناب اس کو انویسٹیگیٹ کریں آپ, یہ معاملہ باہر کیسے آ گیا, یہ باہر نہیں آنا چاہیے تھا, ہماری آپس کی بات تھی. اس طرح کے تعلقات ہیں ان کے رؤف حسن صاحب کے ساتھ. اور پھر رؤف حسن صاحب کی زنبیل سے نا جو ہنگری کے سفیر ہیں پاکستان میں
ان کے ساتھ جو چیٹ ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جو ہنگری کے سفیر ہیں روف حسن سے کہ میرے باس آپ کے باس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس حد تک معاملات جو ہیں ان کے درمیان چل رہے تھے. اور روف حسن صاحب جو ہیں یہ فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد کچھ یہ سارے پیچھے چلے گئے تھے اور وہ جو گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد روف حسن منظر سے غائب ہو گئے تھے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ روف حسن صاحب پچھلے 2-3 دن سے پھر متحرک ہو گئے ہیں, سفارتکاروں سے رابطے کر رہے ہیں. اور دوسری جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ کیوں ڈپلومیٹک ہٹ مین کہا جاتا ہے یا سفارتی غارتگر کہا جاتا ہے اس خاتون کو, جین میریٹ کو, برطانوی ہائی کمشنر کو. بھائی صاحب اب یہ ان کا تعارف سن لیں. یہ جو MI5 ہے نا برطانیہ کا ادارہ, وہاں ایک تو MI6 ہے نا جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے, اسی طرح ایک MI5 جو ہے یہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے برطانیہ میں. اور یہ جو خاتون ہے یہ MI5 کی افیسر ہے, اہلکار کہہ لیں, افیسر کہہ لیں, جو بھی ہے یہ MI5 سے ان کا تعلق ہے خاتون کا. اور 2003 میں پہلی مرتبہ ان کو فارن اسائنمنٹ ملی, اور کہاں ملی؟ عراق میں. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ سفارتی غارتگر جب یہ وہاں تعینات ہوتی ہیں تو اس کے بعد عراق میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں شیعہ سنی, یہ وہاں شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی وہاں جو ہے تباہی مچتی ہے ان فسادات کی وجہ سے. اچھا, وہاں سے اسائنمنٹ کرنے کے بعد 2004 میں یہ پہنچ جاتی ہیں خاتون جو ہیں یہ افغانستان. ان کی اسائنمنٹ وہاں لگ جاتی ہے. تو پھر وہاں وہ حامد کرزئی کا جو الیکشن تھا صدارتی الیکشن, اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور پھر افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور پھر جو امریکی ملٹری ہے اس کی سول کونسلر یہ رہی ہیں وہاں پہ, اور پھر یعنی ڈپلومیٹک لیول پہ, سفارتی سطح پہ یہ ان کی سول کونسلر تھی. ہیں برطانوی لیکن کردار ادا کر رہی ہیں امریکہ کے لیے. امریکی فوج کی سول کونسلر یہ خاتون تھیں. اور پھر 2009 میں جب دوبارہ افغانستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو بی بی دوبارہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اور پھر شمالی افریقہ میں ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے. شمالی افریقہ میں یہ اس وقت ان کی تعیناتی ہوتی ہے جب وہاں اس وقت پہنچتی ہیں جب وہ تیونس میں خانہ جنگی والا ایشو بنا ہوا تھا. اس وقت یہ شمالی افریقہ وہاں جو اس میں تیونس بھی ہے, لیبیا بھی ہے, مصر بھی ہے. اور پھر جو لیبیا ہے, تیونس کا انقلاب ہو گیا, لیبیا میں خانہ جنگی ہوگی, اور پھر مصر میں جو تحریک چل رہی تھی. یعنی یہاں بھی پہنچی ہیں ایک داستان چھوڑ کے آئی ہیں. وہاں رولا وولا پڑ گیا ہوا ہے. جو غارت گر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نا, غارت جہاں بھی گئی ہے وہاں غارت گری ضرور ہوئی ہے. اور پھر یہ شام میں MI5 کی ڈیسک افیسر تھیں. جب اندرونی حالات انتہائی خراب تھے نا شام کے, وہ حلب وغیرہ والا واقعہ اور ادھر ادھر جو بھی آپ کے علم میں ہے, شام کا تو بیڑا غرق ہوا ہے نا, تو یہ وہاں جو MI ہے ان کی ڈیسک افیسر تھیں اس ادارے کی, وہاں اپنے سفارت خانے میں شام میں یہ خاتون. اور پھر یمن گئیں اور کینیا گئیں. یمن میں جو حال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. یمن میں جو ان کی تھی نا, ان کا تقرر جو تھا, اپائنٹمنٹ تھی, وہ سفارتی تھی. MI کی نہیں تھی, سفارتی ان کی اسائنمنٹ تھی. اور اسی طرح کینیا گئیں. یمن کی جو صورتحال ہے, یمن میں جو تباہی پھیلائی گئی وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اس وقت یہ خاتون وہاں تھی. یعنی جہاں بھی تباہی ہو رہی ہے وہاں یہ خاتون جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کینیا میں گئیں. جب کینیا میں گئیں تو کینیا میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا. اور پھر یہ جو خاتون ہے یہ امریکی سینٹ کام جو ہے نا وہاں بھی نمائندہ بن کے یہ کام کرتی رہیں. ابھی 1 اگست کو نیو یارک ٹائمز میں جو عمران خان کے حق میں ایک لمبا چوڑا مضمون جو ہے وہ شائع ہوا ہے. پتہ یہ چلا ہے, ہمارے حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ اس میں یہ خاتون جو ہے, یا برطانوی ہائی کمیشن ہے جو پاکستان میں, اس نے معاونت کی ہے. اچھا, نیو یارک ٹائمز میں وہ خبر چھپتی ہے
اور خبر دینے والی جو خاتون ہے، جو مضمون لکھنے والی خاتون ہے، آرٹیکل لکھنے والی خاتون ہے، وہ برطانیہ میں رہتی ہیں، یعنی برطانیہ میں نیو یارک ٹائمز کی وہ نمائندہ ہے۔ اور پھر عمران خان کے لیے جو وہاں کی اہم شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، یہ لابنگ کر رہی ہیں۔ اچھا، کیا لابنگ کر رہی ہیں؟ آکسفورڈ والی، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پہ ان کے چناؤ کے لیے، عمران خان کے چناؤ کے لیے، گولڈ سمتھ فیملی تو ہے ہی، زیک گولڈ سمتھ وغیرہ، یہ خاتون جو ہے یہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر جس کے یہ کہتے ہیں بڑے چانسز ہیں بقول ان کے، لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جس کی بنیاد پہ جو یہ انتخاب جو ہے چانسلر کا یہ ہار سکتے ہیں، تو یہ وہاں کی جو اشرافیہ ہے ان کو متحرک کر رہی ہیں کہ عمران خان کو جناب آپ، کیونکہ اگر ہو جائیں گے وہاں چانسلر تو پھر ظاہر ہے وہاں جانا بھی ہوگا، وہاں اجلاس بھی ہوں گے، پھر عالمی پریشر بڑھے گا، جناب چانسلر صاحب کو آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے اور اس کے کرتوت جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھنے کہ کن کرتوتوں کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، سب نے یہی کہنا جناب واہ 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 آکسفورڈ کا یار چانسلر ہے وہ۔ اچھا، تو وہ وہاں ایک چیز جو ان کے خلاف جانے نا، جو یورپ اور امریکہ جو ہے نا، اس میں ایک بات ہے کہ جو لیڈر ہونا چاہیے نا وہ سچا ہونا چاہیے۔ اب جو کلنٹن تھا، بل کلنٹن، اس کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ وہ لیونسکی کے ساتھ جو ہے ان کے کوئی مراسم ہیں، الزام یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اس وجہ سے قوم جو ہے ان کے خلاف تھی۔ اور یہ جو اپنی بیٹی کو، ٹیریان جو ہے، ان کو بیٹی کے طور پہ تسلیم نہیں کر رہے، یہ نقطہ جو ہے ان کے خلاف جائے گا کہ بھائی صاحب تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اگر تھوڑی بیٹی آ انہوں نے خیال سے کوئی گناہ دی گل ہی نہیں، بری گل ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے بیٹی ہے انہوں واسطے یہ بری گل ہے کہ انہیں منتا کیوں نہیں۔ اگر اس طرح مہم چل پڑی نا تو خان صاحب کے لیے وہاں جیتنا جو ہے نا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو خاتون ہیں یہ چند دن پہلے میاں نواز شریف سے ملی تھی اور انہوں نے وہاں ریکویسٹ کی وہ عمران خان کے حوالے سے کہ جناب کوئی سیاسی حل نکالیں، ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کولڈ شولڈر، سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا نواز شریف کی طرف سے، اس حوالے سے کوئی ان کی بات جو ہے ہوں ہاں یا کوئی جواب یہاں دیکھیں گے ایسا کوئی وعدہ بودہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو ان کا ہے نا ڈپلومیٹک ہٹ مین والی بات، یہ جو ہمارے اوپر کی سطح کے سیاسی سرکل ہیں اور ہمارے اقتدار کے جو ایوان ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بی بی جہاں جاتی ہے نا وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے مریم نواز کو بھی اپروچ کیا، وہاں سے بھی کوئی جواب جواب نہیں آیا ان کو، وہاں سے بھی پریشانی والی بات آئی۔ اور پھر اب جو ہے یہ 2-3 دن سے جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے لیے متحرک ہو گئی ہوئی ہیں اور سیم بات کر رہی ہیں، سیم ایک ہی بات جو عمران خان نے بات کی ہے نا کہ جناب 9 مئی والا جو ہے مضحکہ خیز ہے، اگر معاملہ ہے 9 مئی اور میرا ان کے کو تعلق ہے، اگر سازش انہوں نے فیض حمید نے تیار کی ہے تو پھر اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ بی بی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ٹرائل جو ہے نا یہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے، فوجی عدالت میں نہیں ہونا چاہیے، پوری قوم کے سامنے شواہد رکھے جانے چاہیے۔ اس طرح کی بی بی نے بات کی ہے 2-3 جگہ، ہائی اپس جو ہیں ہائی لیول پہ انہوں نے، خاتون نے 2-3 جگہ یہ بات کی ہے 2-3 دن میں، پچھلے 2-3 دن میں۔ تو آگے سے جو ان کو جواب دیا گیا ہے، جو پیغام پہنچایا گیا ہے بی بی تک کہ جناب بی بی یہ کام نہ کریں آپ جو کر رہی ہیں آپ، فیض حمید والا یا عمران خان والا جو اس طرح کی جو لابنگ شابنگ شروع کی ہوئی ہے نا آپ نے، یہ آپ نہ کریں اور اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کو پیغام دیا گیا۔ اب اس کے بعد 2-3 دن تو ہو گئے اس بات کو، اب آگے یہ کیا اسٹریٹجی بناتی ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ جو ہے وہ بہت الرٹ ہے اس معاملے میں، یہ جو بی بی والے معاملے میں۔ ان کا جو ماضی کا ٹریک ہے نا، ٹریک ریکارڈ جو ہے ان کا، وہ ان کو دیکھا جائے، ماضی کی تاریخ ان کی دیکھی جائے
تو اس بنیاد سے وہ بڑے الرٹ ہیں، بہت محتاط ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی ہسٹری سامنے آ گئی ہوئی ہے اور پتہ چل گیا ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے جب کوئی سفیر آتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس کے بارے میں ہمارے جس ملک میں جائے وہاں کے سیاست ادارے جو ہیں اس کا اگلا پچھلا سارا کچھ چیک کرتے ہیں۔ یہ پچھلے سال جون کے آخر میں یا جولائی میں پاکستان میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، یہ جو جین میریٹ ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر سیاسی عدم استحکام، عمران خان کی بڑکیں، یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھ لیں، پھر جن کو کہا جا رہا ہے نا ڈپلومیٹک ہٹ مین، وہ مثال جو ہے ان پہ صادق آتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کوشش کی ہے فیاض حمید کے حوالے سے، تو وہ آگے سے کہا گیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، اور جب ایبسلیوٹ ناٹ کہہ دیا جائے تو پھر سفیر کے لیے کھل کھلا کے جو گیم ڈالنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔